سارے ججز اور عدلیہ نواز اور زرداری کے کتے ہیں، اور یہ ان کے نجس کتے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نواز اور زرداری ایجنٹ ہیں اسرائیل کے۔ قاضی فائز عیسیٰ ہو، نواز ہو، زرداری ہو، سب کو جب یہ ملک میں کرپشن کریں تو ان کو گولیاں مار دی جائیں۔ یہ الفاظ خدا نخواستہ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں آغا افتخار الدین مرزا صاحب کے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون ہے؟ افتخار الدین مرزا صاحب نے اتنی بڑی خبر دے دی ہے کہ آج سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیا ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مکمل طور پر بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ ہم اس کو ایسے شروع کر لیتے ہیں کہ افتخار الدین مرزا جو ہیں یہ کون ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے میں ایک مسجد ہے، وہاں پر یہ امام ہیں اور اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ تمام مکاتب فکر میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ انہوں نے مسجد میں اپنی تقریر میں یہ کہا ایک موقع پر، جو میں نے آپ کو الفاظ شروع میں کہے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ بیان انٹرنیٹ پر کچھ حد تک وائرل ہوا، ہلکا پھلکا ٹویٹر پہ نکل آیا۔ ویسے یہ یوٹیوب پر خود کو بہت مولوی صاحب آگے لانا چاہتے ہیں، تو یوٹیوبر بننا چاہ رہے ہیں بیسیکلی، تو ان کے جتنے بھی خطبات ہیں وہ فیس بک پر بھی ملیں گے، یوٹیوب پر بھی ملیں گے۔ کوئی ہے جو ان کی اس ٹیم کو چلا رہا ہے اور اس کو مینیج کر رہا ہے، اور جو انہوں نے نمبر دے رکھا ہے اس پر میں نے رابطہ کیا، وہ نمبر مسلسل بند مل رہا ہے، تو وہاں سے کچھ معلومات نہیں حاصل ہو سکی ہیں۔ بہرحال ان کا جو یہ کلپ تھا جس میں یہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے ہیں، جب یہ وائرل ہوا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کے خلاف ایک اہم ریفرنس چل رہا ہے، اس ریفرنس کی تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ جو ہے اس کیس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیا، اور اس ویڈیو کلپ میں جب قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی لیا گیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، ان کو ڈیتھ اسکواڈ کے حوالے کر لیا جائے، گولیاں مار دی جائیں ان کو، جب انہوں نے یہ بیان دیکھا، وہ اہلیہ ہیں جج کی، وہ بہت ڈری بھی ہیں اور وہ ہل کر رہ گئیں۔ وہ یہ بیان اٹھا کر لے گئیں یو ایس بی میں ڈال کر فائل اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں کہ یہ درخواست ہماری لے لی جائے کہ ہمارے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور انہوں نے اس پر مزید الزامات بھی لگائے۔ ان کی درخواست میں کیا کچھ ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، میری پچھلی ویڈیو اسی حوالے سے تھی۔ بہرحال اب درخواست جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے ایسا کیا کہ اس کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا، کیونکہ یہ معاملہ سائبر کرائم کا ہے، تو انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی، درخواست کو اندراج کر لیا روز نامچے میں، جو ایک نرم یا کچی ایف آئی آر جسے لوگ کہتے ہیں وہ ہے، اور وہاں سے چلا گیا وہ ایف آئی اے کے پاس۔ بات ٹھنڈی ہو گئی تھی، معاملہ حل ہو گیا۔ اچھا، ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسی درخواست میں قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جب قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں، ان کے والد محترم جن کی بیماری کا انہوں نے تذکرہ ایک دن پہلے ختم کیا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سسر جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ بہرحال فیملی کی مشکلات تو بڑھ گئی ہیں، لیکن ان پر کیسز ہیں اور وہ کیسز چلتے رہیں گے یقیناً۔ اب یہ معاملہ یہاں تک تو ہو گیا تھا، خبر یہی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے درخواست دائر کی ہے کہ ہمیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اچانک سے یہ خبر آتی ہے جب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس دوران کہتے ہیں کہ کون ہے وہ جس نے بڑی گالیاں دے رکھی ہیں عدلیہ کو، اس کو بلائیں نا ذرا کل، اور اس معاملے پر میں از خود نوٹس لیتا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے اس معاملے پر بھی از خود نوٹس لے لیا ہے، اور اب 24 گھنٹے بعد یعنی کہ کل وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو امکانات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ معافی مانگ لیں گے غیر مشروط، کہ میں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی تھی تو میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے ان کے پاس، مولوی صاحب کے پاس۔ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ مولوی صاحب کون ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا راولپنڈی کی ایک مسجد میں امام ہیں، ذاکر ہیں، ان کا یوٹیوب چینل بھی میں نے چیک کیا ہے، وہاں پر مختلف طرح کا کانٹینٹ ہے، یہ معاشرے میں کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں دراصل، تو اس کے لیے یہ اپنا جو بھی ان کا فکر ہے، تفکر ہے، وہ عوام کے ساتھ شیئر کرتے نظر آتے ہیں، اور وہاں پر اپنی ویڈیوز کانسٹنٹلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ ان کے بارے میں معلوم ہو سکا، اس سے زیادہ کچھ بھی انفارمیشن سامنے نہیں آئی ہے۔ اب جب کل وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہی معلوم ہو سکے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور اب وہ کل پیش ہو جائیں گے، لیکن چیف جسٹس صاحب بہت ہی ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ ہلکے آ ہی نہیں رہے۔ انہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے آج ایک اور معاملے پر بھی از خود نوٹس لے لیا ہے، اور وہ ہے پائلٹس کے جعلی لائسنسز اور ان کی جعلی ڈگریوں سے متعلق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں جو طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، اس کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے وزیر ہوابازی نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہمارے 862 میں سے 262 پائلٹ ایسے ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں یا لائسنس جعلی ہے، یعنی کہ جب لائسنس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے یہ پائلٹ کہیں اور ہوتے ہیں، جیسے بچپن میں آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، میٹرک کا ہے یا 8ویں جماعت کے پرچے ہیں، 5ویں کا بورڈ ایگزام ہے، تو کسی کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کسی کا کچھ بیٹھا ہوا، ہمارا کلچر ہے، تو ایسے جعلی لائسنس، جعلی ڈگریاں ان پائلٹس کی۔ جب میں نے یہ خبر سنی تھی، آئی واز ان دا اسٹوڈیو، میں نیوز بلیٹن میں تھا، اور جب میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی میں نے بھی سر پکڑ لیا،
میرا یہ خیال تھا کہ ان پائلٹس کے خلاف نہ صرف ان کو نوکری سے نکالنا چاہیے بلکہ ان کو جیل میں ڈالو، کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، کیونکہ آپ عوام کی زندگی کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے پر بھی از خود نوٹس لے لیا۔ کل چیف جسٹس نے کہا ہے پاکستان کی تمام پرائیویٹ ایئر لائنس اور پی آئی اے جو کہ سرکاری ہے، یہ تمام کے مالکان کل میرے سامنے پیش ہوں گے، آئندہ سماعت پر 2 ہفتے بعد ہوگی وہ سماعت، اس میں پیش ہوں گے اور وہاں پر مجھے بتائیں گے کہ کس پائلٹ کا کیا حساب کتاب ہے، اور اگر پائلٹ کی ڈگری جعلی ہے تو پھر تو وہ اڑتا میزائل ہے، وہ کہیں بھی جا کر جہاز مارے گا اور تباہی پھیلا دے گا۔ اس پر تو یہ تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اس معاملے پر چیف جسٹس نے بہت اچھا کر دیا کہ نوٹس لے لیا اور معاملہ آگے بڑھ سکے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کورونا از خود نوٹس کیس کی بھی سماعت کی ہے۔ یہ تیسرا وہ اہم کیس ہے جو کہ انہوں نے از خود نوٹس لے رکھا ہے۔ اس پر انہوں نے آج این ڈی ایم میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو کہ فوج کے زیر انتظام چلتا ہے، اس کو بھی ہلکے ہاتھوں نہیں لیا ہے۔ انہوں نے اس پر بڑا برہمی کا اظہار کیا کہ آپ کہتے ہیں ایک مریض پر 25 لاکھ کا خرچ آتا ہے، آپ پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ این ڈی ایم اے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ تو بتائیں۔ اس کے جو چیئرمین افضل صاحب ہیں جو کہ فوج کے ایک جرنیل ہیں، ان کو بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ عدالت میں آئیں گے اور جواب دے رہے ہوں گے۔ تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو پیسہ استعمال کرتے ہیں کوئی نگرانی بھی ہوتی ہے، کوئی آڈٹ بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کا کہ این ڈی ایم اے کو پیسہ در در مل رہا ہے اور وہ آگے چل رہا ہے۔ اور دوستو این ڈی ایم اے نے کیسا کام کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چائنا سے جو N95 ماسک آئے ہیں امداد کی مد میں، وہ ماسک لاہور میں، کراچی میں اور دیگر علاقوں میں جن لوگوں کا ریفرنس ہے، جن کے اچھے تعلقات ہیں، انہیں مفت میں آفر کی گئی ہے۔ مجھ سمیت میرے کئی صحافی دوستوں کو متعدد جگہوں سے یہ کہا گیا ہے کہ N95 ماسک پڑے ہیں، لینے تو لے لو، فری میں مل رہے ہیں، آپ کو ہم فری میں دے دیں گے، کیونکہ تعلقات کی بنیاد پر۔ اور جن لوگوں کو ضرورت ہے، ڈاکٹرز N95 ماسک لگائے بغیر کام کر رہے ہیں۔ یہ ماسک امداد میں چائنا سے آئے تھے مگر یہاں پر ایسے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو این ڈی ایم اے کے خلاف ایکشن تو بنتا ہے اور ان سے سوال بھی بنتا ہے کہ آپ آئیں اور بتائیں کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے، اسپتالوں میں کتنے بستر آپ نے لگائے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں خان صاحب نے خود کہا ہے کرونا کی پیک آنے والی ہے، آنے والے دنوں میں، اس مہینے کے بعد جولائی کا آغاز اور جولائی کا اینڈ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں این ڈی ایم اے نے کام کیا کیا؟ جب اسپتالوں پر بوجھ پڑے گا، خدا نخواستہ حالات ایسے ہو جائیں کہ پاکستان کے فٹ پاتھ پر، ڈیوائیڈر پر، سڑکوں پر آپ کو پیشنٹ نظر آئیں گے اور علاج کرنے والے ڈاکٹرز نہیں ملیں گے، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوں گی۔ ابھی بھی ڈاکٹرز روز احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، تو این ڈی ایم اے کیا کام کر رہا ہے؟ تو این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے بھی جواب طلب کر لیا ہے چیف جسٹس نے، اور ان کی بھی کافی سرزنش کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ از خود نوٹس، سو موٹو ایکشن، یہ ملک کو کیا دیتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے دوستو۔ اب چیف جسٹس کے میں نے آپ کو 3 از خود نوٹس بتا دیے ہیں، جو 2 انہوں نے آج لیے ہیں، ایک پہلے سے لے رکھا تھا۔ پہلا یہ تھا کہ کرونا پر حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، ٹھیک کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مناسب ہے، لے لیا آپ نے سو موٹو، اچھی بات ہے۔ دوسرا از خود نوٹس لے لیا جی اس بات پر کہ پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خطرناک معاملہ ہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں اس ملک میں، تو ٹھیک ہے آپ نے پوچھ لیا، ویری نائس۔ جو تیسرا اہم نوٹس ہے وہ ہے غلام مرزا دیٹ افتخار الدین صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ججز کے بارے میں گالیاں دینے والا معاملہ۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس شخص نے جس نے اس طرح سے کر کے گالیاں نکالی ہیں، عدلیہ کی توہین کر دی ہے، ایک تو یہ کہ اس کو آپ بلا وجہ ہیرو بنا رہے ہیں۔ وائی ٹو ٹیک نوٹس؟ سپریم کورٹ، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، اس کا سب سے بڑا جج ایک چھوٹی سی بات کو اٹھا لیتا ہے اور اس پر از خود نوٹس لے لیتا ہے۔ کل جب آپ کمرہ عدالت میں اس معاملے پر کارروائی کر رہے ہوں گے، سماعت کر رہے ہوں گے، ہونا یہی ہے کہ وہ آ کر معافی مانگے گا، آپ اس کو معاف کر دیں گے، بس۔ عدالت کا 1 گھنٹہ ضائع کر دیا آپ نے، عدالت کے ریسورسز ضائع کر دیے، اور نکالا کیا ہے؟ توہین عدالت کی سزا دی آپ نے کسی کو، بس۔ عدلیہ تو ویسے بڑی بدنام آپ کے ملک میں۔ ہمارے ہاں تو ججز پر الزامات ایک سے بڑھ کر ایک لگتے ہیں، کیسز اتنے زیر التوا ہیں، کوئی تھانے اور سرکاری اسپتال سے لوگ محاورہ بن چکا ہے کہ مت جانا، وہاں پر زندگی تباہ ہو جائے گی، کچہریوں میں مت جانا۔ تو عدلیہ تو ویسے ہی اتنی بدنام ہے، اگر آپ کو یہ کہہ بھی دیا، گو کہ غلط ہے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کو کہہ دیا تو اتنے سیخ پا کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ آپ ڈیزرو ہی یہ کرتے ہیں، آپ نے اس ملک کو دے کیا رکھا ہے اب تک؟ تو عدلیہ کے جو کیسز ہیں آپ وہ دیکھو یار، آپ کل ٹھنڈے کمرے میں اے سی میں بیٹھ کے جب سماعت کریں گے، 6 ججز بیٹھے ہوں گے، ان کا خرچہ ہوگا، ان کا پروٹوکول ہوگا، سیکیورٹی ہوگی، کمرے کی بجلی ضائع ہوگی، کس کام کے لیے؟ عدالت کی توہین ہو گئی ہے جی، تو ہم نے اس پر اب تلوار اٹھا لینی ہے اور توہین عدالت کا بدلہ لینا ہے، وہ بھی ہم نے اس مولوی صاحب سے، تو اس کے لیے وہ انہوں نے یہ سماعت لی۔ 2 از خود نوٹس ٹھیک ہے، ملک کی بہتری کے لیے بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ، ہمارا بھی اور کورٹ کا بھی، اور پیسہ بھی قوم کا خرچ کر رہے ہیں، یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ ایک اور بحث یہ چھڑ چکی ہے کہ جسٹس گلزار جو ہیں، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کی ڈٹو فوٹو کاپی نکل رہے ہیں۔
یہ کام وہی کر رہے ہیں. کبھی یہ پارکس کا دورہ کرتے ہیں, کبھی اسپتالوں کا دورہ کرتے ہیں, کبھی اس معاملے پر نوٹس, کبھی اس کو چھیڑ, کبھی اس کو چھاڑ, کبھی اس کے خلاف ریمارکس, کبھی اس کو کامنٹس, اینڈ اس طرح سے کر کے انہوں نے ایک بار پھر سے وہی ماحول بنا دیا ملک میں کہ جب ساری کی ساری بلیٹن کی ہیڈ لائنز آپ کو سپریم کورٹ سے ہی مل جایا کرتی تھیں. اخبار کی پہلی ہیڈ لائن بھی سپریم کورٹ کے جج کے ریمارکس لگے ہوا کرتے تھے. یہ وہ ماحول بنانے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے, جو کہ قطعاً کسی کام کا نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ ان کی اپنی پاپولیرٹی کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا, اور وہ پاپولیرٹی اتنی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے کہ آج ثاقب نثار کو آپ اور میں نہیں یاد کرتے, آج افتخار چودھری کو آپ اور میں اچھے الفاظ میں نہیں یاد کرتے. تو پاپولیرٹی تو شاید وہ جو آصف سعید کھوسا صاحب بیچ میں آئے تھے ان کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں کہ ذرا انہوں نے اچھے ڈیسنٹ طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا ہے. یہ جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے والا شوق ہے نا, افسر شاہی جو چڑھ جاتی ہے کرسی پہ بیٹھتے ہی, یہ زیادتی ہے. تو اس سے میرے خیال سے اجتناب کرنا چاہیے. دوستو آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میں آپ کے لیے آنے والے دنوں میں ایسی ہی مزید بہترین ویڈیوز لاتا رہوں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.